سونیا چڑیا اب انڈے دینے والی تھی اور اسے بہت فکر تھی کہ آخر وہ اپنے انڈے کہاں دے گی، اور وہ اپنے انڈوں کے لیے ایک سرکشت جگہ کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ اسی کی کھوج میں تھی کہ وہ ایک گھنے جنگل سے گزری اور اسے وہ جنگل پسند آ گیا۔ آخر کار اس نے وہاں پر ایک گھونسلہ بنا کر انڈے دیے اور وہ اپنے انڈوں کو لے کر بہت خوش تھی۔ بھگوان، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک سرکشت جگہ مل ہی گئی۔ اب میں یہاں سکون سے رہ سکتی ہوں۔ اب میں آرام سکون سے ان انڈوں سے بچے نکلنے کا انتظار کر سکتی ہوں اور مجھے کسی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ارے بہن، میں تو یہاں آنے سے پہلے بڑی پریشان تھی، لیکن شکر ہے مجھے تم لوگ مل گئے۔ سونیا کو بہت اچھے اپنے ہمسائے مل چکے تھے اور وہ بہت ہی خوش تھی، لیکن ساری خوشیوں سے انجان اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جنگل میں ایک ناگ بھی رہتا ہے جو کہ دوسرے پکشیوں کے انڈے کھا لیتا ہے، اور وہ بہت خوش تھا کہ یہاں ایک نئی چڑیا آئی ہے اور اب وہ اس کے انڈوں کے مزے لے گا۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں تھی، وہ ہر وقت اپنے بچوں کے بارے میں ہی سوچا کرتی تھی۔ ارے ایک دن میرے ان انڈوں سے بچے نکلیں گے، کتنے پیارے پیارے ہوں گے، پھر میں ان کے ساتھ خوب سارا وقت گزارا کروں گی، بہت ہی مزہ آیا کرے گا۔ ارے یہ سونیا چڑیا تو بڑی اچھی ہے، مجھے تو بڑی اچھی لگی۔ ارے رانی، ہمیں تو یاد ہی بھول گیا اسے اس دشت ناگ کے بارے میں بتانے کا، ہم نے تو بتایا ہی نہیں۔ کیا غضب ہو گیا، کہیں وہ دشت ناگ اس کے انڈے نہ کھا لے۔ اب تم میری بات غور سے سنو، کل تم اسے ضرور جا کر اس دشت ناگ کے بارے میں بتانا، ایسا نہ ہو کل کو کوئی سمسیا بنے اور اس بیچارے کے انڈے وہ ناگ کھا جائے۔ اب تم یاد رکھنا، اور سب سے پہلے اٹھ کے تم نے یہی کام کرنا ہے، بیچاری سونیا کہیں دھوکے میں نہ ماری جائے، ہم آخر اس کے دوست ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اگلے ہی دن رانی اسے اس ناگ کے بارے میں بتانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ارے رانی بہن، آئیے آئیے میرے گھر میں، کیسی ہیں آپ؟ بڑا اچھا لگا آپ میرے گھر میں آئی ہیں، اور سنائیں بھائی جان کیسے ہیں؟ او یس یس، وہ بھی فائن ہی ہے جی، انہوں نے تو مجھے یہاں بھیجا ہے، وہ جو سامنے پیڑ دکھ رہا ہے نا، وہاں پر ایک ناگ رہتا ہے، وہ جی بہت ڈینجرس ہے، بہت ہی ڈینجرس۔ آپ اپنے انڈوں کا خیال رکھنا، بس میں تو یہی بتانے آئی تھی، تمہارے بھائی جان نے ہی کہا تھا کہ آپ کو آگاہ کراؤ اس بارے میں۔ ارے بہن، دھنیہ واد آپ کا، آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں تو اس جگہ کو بڑا ہی سرکشت سمجھ رہی تھی۔ اب میں اس دشت ناگ سے اپنے انڈوں کو بچاؤں گی۔ یہ سب بتانے کے بعد رانی اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتی ہے اور بیچاری سونیا پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے اب تو میں نے گھر میں انڈے نہیں دیے، میں نے اس درخت میں چھپ کے گھونسلہ بنایا ہے، اب تو وہ ناگ کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر ناگ ایک دن اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ ارے میں تو انڈوں کا مزہ لینے آیا ہوں، انڈے کھاؤں گا، سوادشٹ سے انڈے، اب تو مزہ ہی آ جائے گا۔ ارے لیکن یہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس چڑیا نے کہیں اور انڈے دے دیے ہیں مجھ سے چھپ کے۔ کوئی نہیں، میں بھی ناگ ہوں، ناگ ڈھونڈ کے چھوڑوں گا اور اس کے انڈوں کے مزے لوں گا، کھاؤں گا تو میں ہی آخر ان کو۔ یہ کہہ کر ناگ واپس اپنے بل کی طرف چل پڑتا ہے۔ دیکھا آخر کب تک بچتے یہ انڈے مجھ سے، اب تو مجھے پتا چل گیا ہے، اب تو میں بہت جلد یہ کھا لوں گا اور اس کے انڈوں کے مزے لوں گا، اس کے بعد اس چڑیا کے۔ پھر چڑیا اپنے بھوجن کی تلاش میں
چلی جاتی ہے۔ آخر اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی تو کوئی نہیں تھا۔ اس بیچاری کو تو اپنا بھوجن بھی خود ہی تلاش کرنا پڑتا تھا۔ وہ بچوں کو وہاں اکیلے چھوڑ کر اپنے بھوجن کی تلاش میں چلی گئی تھی، کیونکہ بچے ہونے کے بعد اسے بچوں کو بھی تو کچھ کھلانا تھا، اور بہت جلد بچے انڈوں سے نکلنے ہی تو والے تھے۔ ارے وہ چڑیا تو چلی گئی اپنا بھوجن لینے، اب میں بھی اپنے بھوجن کا انتظام کرتا ہوں۔ ارے واہ، یہ سوادشٹ انڈے، آجا آجا میرے منہ میں، اب تو بڑا مزہ آنے والا ہے، اب میں ان کا مزہ لوں گا ان انڈوں کا۔ ارے وہ دیکھو، وہ ناگ تو چڑیا کے گھونسلے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ چلو چلو جلدی کرو، ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ پھر وہ دونوں جا کر سانپ پر پتھر برساتے ہیں، اور جب تک وہ مر نہیں جاتا اس پر پتھر ہی برساتے رہتے ہیں، اور آخر کار وہ ناگ مر جاتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے سونیا کے انڈوں کو دشت ناگ سے بچا لیا اور سب کی اس ناگ سے